أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون صدق الله العظيم۔ ترجمہ: وحل لکم، حلال کر دیا گیا تمہارے لیے، لیلۃ الصیام، روزوں کی راتوں میں، الرفث، جمع کرنا، الی نسائکم، اپنی بیویوں کے ساتھ، ہن لباس لکم، وہ تمہارا لباس ہیں، وانتم لباس لہن، اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ علم اللہ، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، انکم کنتم، کہ بے شک تم، تختانون انفسکم، کہ اپنے آپ سے خیانت کرتے تھے، فتاب علیکم، پس تم پر رجوع کیا، وعفا عنکم، اور تم سے درگزر کیا۔ فالآن باشروہن، پس اب ان سے مباشرت کرو، وابتغوا، اور حاصل کرو، ما کتب اللہ، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے، لکم، تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ وکلوا واشربوا، اور کھاؤ اور پیو، حتی یتبین، یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے تمہارے لیے، خیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے یعنی فجر۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر تم پورا کرو روزے کو رات تک، ولا تباشروہن، اور تم مباشرت نہ کرو، وانتم عاکفون فی المساجد، اس حال میں کہ تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھنے والے ہوں۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، فلا تقربوها، پس ان کے قریب نہ جاؤ۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتے اپنی آیتوں کو لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ متقی بن جائیں۔ اس رکوع کے اندر تقریباً اللہ تعالیٰ نے روزوں کے ہی احکام کو بیان فرمایا ہے۔ درمیان میں ایک آیت آئی تھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ قریب ہے یا دور ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ میرے بندوں کو بتاؤ کہ میں قریب ہوں، جب بھی تم مجھے پکارو گے تو میں تمہاری دعا اور تمہاری پکار کو قبول کرنے کے لیے تمہارے قریب ہی حاضر ہوں۔ اب یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے روزوں کا مسئلہ بیان فرمایا ہے۔ شروع اسلام کے اندر جب رمضان مبارک کے روزے آئے تو اس وقت اصول اور ضابطہ یہ تھا کہ عشاء کی، حضرت معاذ بن جبل سے یہ مروی ہے کہ عشاء کی نماز تک کھانے پینے کی اجازت تھی، عشاء کے بعد جو ہے کھانا پینا جو ہے وہ ختم ہو جاتا، اگلے دن کا اگلا روزہ پھر شروع ہو جاتا تھا۔ اور ایک صحابی جو کاشتکاری کرتے تھے، اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب تک جاگ رہے ہیں اس وقت تک کھا پی سکتے ہیں، جب سو گئے، نیند آئی، نیند کے بعد جو ہے اگلے دن کا روزہ جو ہے وہ اگلا روزہ شروع ہو جاتا تھا، اس کے بعد کھانے پینے کی اجازت نہیں تھی۔ تو ایک صحابی آئے، حضرت حرمہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کاشتکاری کرتے تھے، اور آپ جانتے ہیں کاشتکاری کا کام بڑی مشقت والا ہوتا ہے، محنت والا ہوتا ہے۔ تو یہ کاشتکاری کر کے سارا دن بیچارے محنت کر کے آئے، شام کو افطاری کا وقت ہوا، بیوی سے پوچھا ہاں بھی کچھ افطاری کے لیے ہے؟ تو فرمایا کہ ابھی تو کچھ تیار نہیں ہے، میں تیار کر دیتی ہوں، روٹی وغیرہ پکا دیتی ہوں۔ تو یہ جو ہے انہوں نے کہا کہ پکاؤ، انہوں نے بیوی نے پکانی شروع کی، اور اتنے میں ان کی آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ لگی، اٹھے تو دوبارہ جو ہے وہ اگلا روزہ شروع ہو چکا تھا، اور یہ پہلے روزے کے اندر کچھ کھایا پیا نہیں تھا۔ تو یہ بہت زیادہ کمزور اور نڈھال ہوئے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا کہ وہ تو بہت کمزور ہیں، نڈھال ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے رخصت کے طور پر یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، جس کے اندر رات کو کھانے کی کیا ہے، اجازت ہے۔ اور اسی طرح ایک روایت اور ایک واقعہ یہ آتا ہے کہ پہلے پورے رمضان مبارک کے اندر بیویوں کے قریب جانا جو ہے وہ صحیح نہیں تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہوا تھا۔ تو کچھ صحابہ سے برداشت نہ ہو سکا، بیویوں کے قریب چلے گئے، جن میں حضرت کعب کا بھی نام آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر جب جو ہے بعد کے اندر یہ رخصت دے دی کہ دن کے وقت روزہ رکھنا ہے، لیکن رات کے وقت اپنی بیویوں سے ہم بستری اور اپنی بیویوں کے قریب جانا جو ہے جائز ہے، جا سکتے ہیں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے
کہ احل لکم حلال کر دی گئی ہے تمہارے لیلۃ الصیام روزوں کی رات، الرفث جمع کرنا، کہ رات کے وقت اپنی بیوی رمضان المبارک کے مہینے کے اندر کئی آدمی مسئلہ پوچھتے بھی ہیں جی رمضان میں جانا چاہیے بیوی کے پاس یا نہیں جانا چاہیے؟ رمضان کے رات کے وقت کوئی پابندی نہیں ہے، آدمی جا سکتا ہے، لیکن روزہ رکھنے کی حالت میں جو ہے وہ قریب نہیں جانا۔ الا نسائکم اپنی ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، بھئی یہ ہے تو ایک جملہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، لیکن اس ایک جملے کے اندر اللہ تعالیٰ نے پوری ازدواجی زندگی کو بیان فرما دیا ہے، ٹھیک ہے نا جی، پوری ازدواجی زندگی کی خوشحالی کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بیان فرما دیا ہے کہ بیویاں تمہارا لباس ہے اور تم بیویوں کے لیے لباس ہو۔ اب آدمی لباس کے اوپر غور کرتا چلا جائے، جو فوائد لباس کے ہیں وہی ایک دوسرے کے لیے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے لباس کا تذکرہ قرآن پاک میں ایک جگہ پر ارشاد فرمایا کہ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، کہ اے بنی آدم میں نے لباس تمہارے لیے اتارا ہے، اور یہ بنی آدم یعنی انسان ہی لباس پہنتے ہیں، انسانوں کے علاوہ باقی جانوروں کو آپ دیکھتے ہیں، پرندوں چرندوں کو، کیڑوں مکوڑوں کو، سب بغیر لباس کے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ انسان کی ایک یوں سمجھو کہ فضیلت ہے، انسان کی شرافت ہے لباس کے اندر۔ فرمایا کہ لباس اتارا ہے اور اس لباس کے اندر تمہاری زینت ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ جب لباس جہاں جسم کو چھپاتا ہے وہاں زینت بھی ہے، تو میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے لیے کیا ہے؟ زینت ہے۔ خوشی اسی وقت ہوگی جب میاں اپنی بیوی کو جو ہے اپنے لیے زینت سمجھے، بوجھ نہ سمجھے، اور بیوی اپنے خاوند کو اپنے لیے زینت سمجھے، بوجھ نہ سمجھے۔ یہ نہ سمجھے کسی شادی بیاہ کے اندر جا کر بھی یہ تو کوجا جو ہے تو سونا نہیں لگتا، تو اس سے جو ہے وہ ناک چڑھائے یا ادھر ادھر جائے تو پھر اس سے جو ہے وہ لڑائی جھگڑا پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح بھی لباس کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ لباس انسان کے وجود کو چھپاتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ جو بھی عیب ہو، جو بھی کوئی جو ہے وجود کے اوپر کمی کوتاہی ہو، تو لباس کے نیچے آ کر اوپر خوبصورت لباس اور نیچے وہ وجود کا عیب چھپ جاتا ہے۔ تو اسی طرح میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے عیب بیان نہ کرتے پھریں بلکہ ایک دوسرے کے عیوب کو چھپائیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اسی لیے آتا ہے کہ عورت اپنی سہیلیوں کو اپنے خاوند کی باتیں نہ بتائے اور خاوند اپنے دوستوں کو اپنی بیوی کی باتیں نہ بتائے۔ اسی طرح بھائی انسان کے لباس اور وجود کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا جی۔ یہی دو آپس میں لباس ہے اور اس کے ساتھ ہی وجود جو ہے اٹیچ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح میاں بیوی بھی دونوں ہی کہ ان کے درمیان بھی کوئی چیز حائل نہ ہو کہ یہ اکٹھے ہی رہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اور بھی بہت سارے فوائد لباس کے آپ جو ہے وہ سنتے رہیں گے، دیکھتے رہیں گے، وہی چیزیں جو ہے میاں بیوی کے درمیان ہے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے لباس عیب چھپاتا ہے، میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے عیوب کو چھپائیں۔ جیسے لباس پہن کر آدمی کو سکون آ جاتا ہے، تو اسی طرح میاں بیوی کو بھی چاہیے کہ زندگی اس طرح گزاریں کہ ایک دوسرے کو دیکھ کر، ایک دوسرے کے کام کے اندر ہاتھ بٹا کر سکون والی زندگی حاصل کریں، نہ یہ کہ لڑائی جھگڑا مقابلہ، ٹھیک ہے نا جی۔ فرمایا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ علم اللہ انکم کنتم، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ تختانون انفسکم، تم نے اپنے نفسوں سے خیانت کی۔ مطلب وہی ہے کہ بھئی رات کے وقت سو گئے تھے، صبح کو جو ہے جب بیدار ہوئے دوسرا روزہ شروع ہو گیا، کمزور ہو گئے تھے، یا یہ ہے کہ ہم بستری سے جو ہے وہ رکنے سے برداشت نہ کر سکے، ٹھیک ہے نا جی، بیویوں کے قریب چلے گئے۔ فتاب علیکم وعفا عنکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر تو رجوع کیا اور تمہیں معاف کر دیا ہے۔ جہاں کہیں بھی قرآن پاک کے اندر صحابہ کرام کی ایسے حالات اور واقعات آتے ہیں جس میں بظاہر کمی کوتاہی نظر آتی ہے ہماری آنکھوں کے ساتھ، حالانکہ کمی کوتاہی ہوتی نہیں ہے، کچھ ضابطے اور اصول اللہ تعالیٰ نے ایسے بنانے ہوتے ہیں جو میرے نبی کے ساتھ مناسب نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ وہ کام صحابہ اکرام سے کروا دیتے ہیں۔ صحابہ اکرام عملی طور پر جب وہ کام کرتے ہیں تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کوئی ضابطہ اور اصول بنا دیتے ہیں۔ جیسے حد کے بارے میں آتا ہے بھی، حد آتی ہے کہ بھئی اگر کوئی زنا کرے شادی شدہ تو اس کو جو ہے پتھر مار مار کر جو ہے وہ مار دو، تو وہ صحابی کا واقعہ مشہور ہے، صحابی مرد کا بھی مشہور ہے اور صحابیہ عورت کا بھی مشہور ہے کہ ان سے جو ہے وہ غلط کام ہو گیا تھا۔ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بار بار آتے رہے کہ ہمیں پاک کر دیجئے، ہمیں پاک کر دیجئے، تو اس کے بعد صحابہ کرام نے جو ہے ان کو
حد ان کے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جاری کروائی تھی، یعنی صحابہ کرام نے ان کو پتھر مارے تھے۔ تو اب یہ کام اللہ تعالیٰ نے صحابہ سے کروایا ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ کام عملی طور پر اس طرح کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو صحابہ کو جب ایسی بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً فرما دیتے ہیں کہ وعفا عنکم، میں نے معاف کر دیا ہے۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے اس کو 1400 سال کے بعد کوئی میرے تیرے جیسا کم علم آدمی ایک دو تاریخ کی کتابیں پڑھ کر ان کے اوپر تبرہ کرے، باتیں کرے، تو کوئی یہ تک بنتا ہے؟ یہ کوئی جو ہے انصاف کی بات تو نہیں ہے۔ جب اللہ رب العزت نے معاف کر دیا ہے، جیسے غزوہ احد کے موقع پر صحابہ کرام سے لغزش ہوئی کہ ادھر ادھر ہو گئے تھے یا واپس ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دی کہ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، کہ میرے محبوب میں نے ان سب کو معاف کر دیا ہے، آپ بھی ان کے لیے معافی طلب کریں۔ اور پھر آگے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، میرے محبوب آپ صحابہ سے مشورہ بھی کیا کریں۔ تو صحابہ کا مقام اور مرتبہ بہت اونچا ہے۔ اس طرح کے واقعات کو لے کر صحابہ کے اوپر کیچڑ اچھالنا یا صحابہ کرام کی زندگی کے اوپر جو ہے یہ باتیں کرنا، یہ صحیح نہیں ہے۔ اور پھر ایک اور بات اصول کی یاد رکھیں کہ صحابہ کرام کو سمجھنا ہو تو قرآن اور حدیث کے ساتھ سمجھنا، تاریخ کی کتابوں کے اگر پڑھو گے تو صحابہ کے بارے میں متنفر ہو جاؤ گے۔ میں ایک مرتبہ بیان سن رہا تھا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے کا، دو باتیں انہوں نے بڑی جو ہے وہ کی ہیں۔ ایک بات تو انہوں نے یہی کی ہے کہ ان کا بڑا بیٹا جو ہے وہ کتابیں پڑھتا رہتا تھا، شوق تھا پڑھنے کا، تو پڑھتے پڑھتے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ صحابہ کے بارے میں دل کے اندر خیال جو ہے غلط آنے لگا۔ تو ایک دن کتاب ان کے ہاتھ کے اندر تھی، جب کتاب ہاتھ کے اندر تھی تو والد صاحب نے پوچھا بھی کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ تیرے معاویہ کو پڑھ رہا ہوں، یعنی دل کے اندر ایک بغض آ گیا تھا۔ تو اس وقت حضرت امیر شریعت نے فرمایا کہ اگر صحابہ کو پڑھنا ہو تو قرآن سے پڑھنا، تاریخ کی کتابوں سے اگر صحابہ کو پڑھو گے تو صحابہ سمجھ نہیں آ سکیں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ اسی طرح وہ فرماتے ہیں کہ بھئی یہود و نصارہ نے میدانوں کے اندر، جنگوں کے اندر صحابہ کا مقابلہ کر کے دیکھا، صحابہ کا مقابلہ نہ کر سکے۔ پھر انہوں نے جو ہے بیٹھ کر صحابہ کے بارے میں غلط قسم کی روایات اور جھوٹی من گھڑت قسم کی روایات گھڑی، اور وہ گھڑ کر جو ہے کتابیں بنائی، تاریخ کی کتابیں بنائی جو مسلمانوں کے درمیان ان کی نفرت پھیلانے کے لیے۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے۔ دیکھو نا، اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جب انہوں نے اپنے نفسوں سے خیانت کی، مطلب یہ ہے کہ روزہ رکھا ہوا تھا، بیویوں کے قریب چلے گئے، فوراً اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا فَتَابَ عَلَيْكُمْ، میں نے تم کو معاف کر دیا ہے، وَعَفَا عَنْكُمْ، میں نے تم سے درگزر کر دیا ہے، اور فرمایا کہ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ، اب ان سے اپنی بیویوں سے مباشرت کرو، وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، اور جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا اس کو حاصل کرو۔ نکاح کا مقصد بھئی صرف خواہش پوری کرنا نہیں ہوتا، بلکہ نسل انسانی کی بقا بھی ہے۔ خواہش بھی پوری کرنی ہے اور نسل انسانی یعنی آدم علیہ السلام کی نسل کو بڑھانا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو بڑھانا، نسل کو بڑھانا، یہ نکاح کے بنیادی مقاصد میں سے ہے۔ اور فرمایا کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ اور پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ، یہاں تک کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے۔ یہ دھاگے سے مراد یہ نہیں ہے کہ بھئی آپ کو رات کو سیاہ اور سفید دھاگے کے درمیان فرق نظر آنے لگے۔ اس کے لیے واقعہ لکھا ہوا، حضرت جب یہ آیت نازل ہوئی، حضرت عدی بن حاتم نے اپنے سرہانے کے نیچے دو دھاگے رکھ لیے، ایک سیاہ اور ایک سفید، اور حضور سے فرمانے لگے کہ بھئی میں نے اپنے سرہانے کے نیچے دو دھاگے رکھے ہوئے ہیں اور میں دیکھتا ہوں جب ان کے درمیان فرق نظر آئے نا بھی یہ سیاہ ہے یہ سفید ہے، اس وقت کھانا پینا چھوڑ دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا تیرا تو بہت بڑا سرہانہ ہے بھئی، اس کے نیچے مشرق و مغرب آ گئے ہیں۔ تو اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ قرآن کو بغیر حدیث کے سمجھا نہیں جا سکتا۔ قرآن پاک کو سمجھا جائے گا حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور صرف عربی جان لینے کے ساتھ آدمی قرآن پاک جو ہے وہ سمجھ نہیں سکتا، بلکہ جہاں اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل فرمائی ہے وہاں اللہ نے اپنے پیغمبر بھی نازل فرمائے ہیں۔ قرآن پاک سمجھ آئے گا جب کوئی سمجھانے والا ہوگا، جس نے 8-10 سال جو ہے قرآن پاک کو سمجھنے کے اندر لگائے ہوں گے، عالم ہوگا۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ جب رات کی سیاہی ختم ہو جائے اور دن کی سفیدی، جب یہ رات کے وقت یہ سحری کا ٹائم ختم ہوتا ہے تو اس وقت ایک سفیدی آتی ہے، اس کے بعد پھر دوبارہ سیاہی آتی ہے، تو وہ جب سفیدی آ جائے تو اس وقت تک جو ہے تم کھا پی سکتے ہو، جب سفیدی آ جائے تو کھانا پینا بند، روزے کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا اگلا مسئلہ یہ ہے کہ جب مسجد کے اندر اعتکاف بیٹھے ہو تو بھئی بیویوں کے قریب نہیں جانا۔ آپ سب حضرات جانتے ہیں پہلے زمانے کے اندر عورتیں بھی
جو ہے مسجد کے اندر آ جاتی تھی، نماز پڑھنے کے لیے آتی تھی، لیکن بعد کے اندر حضور نے منع فرما دیا تھا اور فرمایا تھا کہ عورتوں کے لیے بہترین مساجد عورتوں کے گھر ہیں، کہ گھر کے اندر اپنی نماز پڑھے، اور گھر کے اندر بھی ایک کونا ہونا چاہیے جس کے اندر وہ نماز پڑھیں۔ اور فرمایا تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حد بندیاں ہیں بھائی، ان کے قریب بھی نہ جانا۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، جب ان کے قریب جاؤ گے تو پھر اس کے اندر بھی پڑ جاؤ گے۔ جیسے روزہ ہے، اس کے اندر جماع نہیں کرنا، تو کوشش کرنی چاہیے کہ بیوی کے جو ہے بالکل آدمی بوس و کنار وغیرہ بھی نہ کرے، ٹھیک ہے نا جی۔ اسی طرح اعتکاف کی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں، صرف قضائے حاجت کے لیے آدمی باہر جائے، اس کے علاوہ کسی ضرورت کے لیے باہر نہ نکلے، اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ تو فلا تقربوا کذلک یبین اللہ آیاتہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ لوگ متقی بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقوی اختیار کرنے کی توفیق نصیب